الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہان دے مختار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد دائی گلی میں جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی علی میں جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی چ تیرے نبی نے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا
محمد گر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گار دی اج عید ہو گئی رحمت لٹاوڑ آمد مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بر لو کرم نل جھولیا جاؤ منگتے ہو بھر لو کرم نل جھولیا جاؤ منگتے ہو دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حمد و ثنا بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ 11واں پارہ 11واں رکوع اور آیت کریمہ 58 تلاوت کی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے محبوب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا اور دوسری بات میلاد پاک منانا کس کی سنت ہے اور کن کن حضرات نے حضور کا میلاد منایا اور پھر میلاد منانے کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اور میلاد شریف کے اندر کون سے ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل ترین محبت اتباع آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا اور آپ کا ایک سچا اور سچا امتی اور غلام بنائے
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 11واں پارہ 11واں رکوع آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ اور فرمایا فبذلک فلیفرحوا، بس یہ خوشیاں منانا بہتر ہے۔ ہوا خیر یا خیر مما یجمعون، فلیفرحوا کے بعد ہے فرح یفرح کا معنی خوش ہونے کے، بس خوشیاں مناؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر مما یجمعون، کس سے بہتر ہے؟ جو مال تم لوگوں نے اپنے گھروں میں جمع کیا ہوا ہے یا اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ یہ اس آیت کا عام سال مختصر ترجمہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم پر اللہ کی عنایتوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کے فضل و کرم کی بارشیں ہونے لگے، پھر اللہ کا شکر بجا لانے میں خوب مسرت اور خوشی کا اظہار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کشادہ کر دیے۔ اور رحمت کی بارشیں تو یاد رکھیں سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام، اور جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پیارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تیسرا پارہ آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور تمام ادیان کے اوپر غالب ہے، تمام شریعتوں کے اوپر غالب ہے، اور اس دین کے علاوہ اب اور کوئی دین قبول ہو سکتا نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے، تورات شریف کے، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور سن کے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فاروق اعظم نے تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب شروع کی تو حضور کے چہرے کی حالت بدلنی شروع ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور جلال میں آ گئے، نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ جلال میں ہیں، اور فرمانے لگے اے عمر دیکھتے نہیں ہو کہ حضور کے چہرے کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، کچھ تو غور و فکر کرو۔ تو جب حضور کا چہرہ دیکھا تو فاروق اعظم بھی ڈر گئے کہ تورات کی تلاوت شروع ہو گئی، تو نبی پاک کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے تھا کہ اب میرا قرآن ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی تلاوت ہو سکتی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو پڑھا، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضیم باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ پڑھا اور عرض کی، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر، اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر راضی۔
سیدنا فاروق اعظم نے حضور کو راضی کرنے کے لیے کلمات کہے، نبی پاک جلال میں تو ایسی بات کروں کہ آپ کا جلال ختم ہو جائے اور حضور خوش ہو جائے۔ تو نبی پاک نے پھر کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور اپنی قبر سے ظاہر ہو جائیں تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر اگر ان کی اتباع کرنے لگے ہو تو تم یوں سمجھو کہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے، جبکہ نبی کی اتباع کرنے سے کوئی بھٹک سکتا نہیں ہے۔ لیکن ان کی نبوتیں منسوخ ہو گئی، وہ اپنے اپنے مزاروں میں چلے گئے، اب قیامت تک نبوت اور رسالت تو محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور کسی کی اگر اتباع کرو گے تو حضور نے فرمایا تم صحیح رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، پھر فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری نبوت پاتے تو وہ میری پیروی کرتے، یعنی اور کسی کی پیروی وہ کرتے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری نبوت ایسی نبوت ہے اب اور کسی کی نبوت نہیں چلے گی کیونکہ وہ ساری منسوخ۔ تو اس چیز کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نعمت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام ہمیں دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں اپنی معرفت دی، اور ہمیں ایسے نبی دیے جو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل ملنے پر اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منایا کرو، خوشی منایا کرو۔ چلو جی، اگر آپ غور و فکر کریں، ہر کوئی اپنے اوپر کرے، میں بھی غور و فکر کروں، ہمارے اوپر کتنی اللہ کی مہربانیاں ہیں، گن سکتے نہیں؟ کتنے فضل ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے تو بتا دو، سب یہی بولیں گے، سر جھکا لیں گے بھائی اللہ کی اتنی بے پایاں عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، کرم و فضل ہے، رحمتیں ہیں کہ ہم اس کو گن سکتے نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، وہ ان گنت ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں اور تم ان کو گن نہیں سکتے۔ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں تو نہ اس کی رحمتوں کو لکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کو لکھا جا سکتا ہے۔ لا تعدو، کوئی تعداد، کوئی گنتی نہیں ہو سکتی ان چیزوں کی۔ تو اس بات میں بھی اللہ کا شکر، ایک مثال دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ جائے، اور مثال بھی موٹی سی ہے۔ آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول تھے، کلیم اللہ علیہ السلام، اور اللہ سے جا کے باتیں کرتے تھے کوتور میں، اور اللہ نے اپنے کلام سے انہیں نوازا تھا، اور بڑے خوش ہوتے تھے، رب سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے کلیم اللہ کو مستفید فرماتا، اور جو احکام دینے ہوتے، حکم دینے ہوتے، وہ اللہ حکم دے دیتا۔ کلیم اللہ علیہ السلام ان احکامات کی بجاوری کے لیے دن رات مصروف عبادت اور کوشش میں ہوتے کہ میرے رب نے جو حکم دیا جلدی جلدی میں ان کی بجاوری کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ یاد رکھو، ایک بات تو ذہن میں یہ رکھو کہ ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں ہمارا رزق بھی ساتھ آیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، موت کا، حیات کا، نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، یہ بھی ہو چکا، اور کیا کرے گا یہ بھی ہو چکا، موت کہاں آئے گی یہ بھی ہو چکا۔ یہ سارے فیصلے صادر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اب کوئی ایسے ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی دولت ہے،
انبار لگے، انہیں پتہ ہی نہیں ہماری دولتیں کتنی ہیں۔ اور کئی ایسے کہ وہ ایک وقت کے کھانے میں بھی ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی غمگینی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے قسم پرسی کی، اس کی آواز کھول دے بند ہے، قسم پرسی کی، اور قریب کوئی بڑی فراوانی نعمت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو ایک جوڑا ایسا بھی تھا کہ ان کے بڑے حالات خراب تھے، کہتے ہیں جی میرے حالات بڑے خراب ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے، ایک نے کہا کہ حضرت اللہ سے کہیں کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں تو مجھے کچھ دے تاکہ میرے دن اچھے گزر جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک اور ملا، کہنے لگا اتنا مال ہے میرے پاس، اتنا مال ہے ختم نہیں ہوتا، تو میرا کچھ مال کم ہو جائے تو جان لینا یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر مند کے لیے حکم ہے کہ میں مزید دوں گا، اور نہ شکر یہ ہے کہ اگر نہیں ادا کرتا تو پھر میرا عذاب شدید ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام وہ مائی بابا تھے، ساری زندگی ایسی گزاری کا حضرت مہربانی کریں، کبھی دن کی ہوتی ہے تو رات کی نہیں ہوتی، رات کی ہوتی ہے تو صبح کی نہیں ہوتی، ہم تو نہ کپڑے بھی پھٹے پرانے، حال بڑا، رہنے کو مکان بھی صحیح نہیں ہے، مہربانی کریں، کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، آپ اس کے کلیم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ایک مرتبہ اشارہ دے دے، جو دینا ہے ایک مرتبہ اشارہ دے دے تاکہ ہم پیٹ بھر کے ایک دن کھانا کھا لیں۔ تو کلیم اللہ نے جا کے عرض کر دی، اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کی زندگی بھر کی روٹی روزی تھی وہ ساری بھیج دی، ساری فرشتے لے کے پہنچ گئے، اناج بھی لے کے اور دوسری خورد و نوش کی چیزیں لے کے پہنچ گئے، اور گھر کا ایک کمرہ ان کا بھر گیا۔ انہوں نے کیا کیا، گھر والی سے مشورہ کیا، کہنے لگے کیا کریں بھی، آج تو مال بہت آ گیا ہے، کیا کریں؟ کہا گھر والی نے کہ ایسا کرو، پہلے بھی ہمارے پاس تھا کیا، اللہ نے دیا ہے اور اسی کا مال ہے، آج کا کھا لیتے ہیں باقی سارا تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہنا آسان ہے پر اتنا جگر اور دل گردہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو سارا تقسیم کر دیا، دوسرے دن پھر اتنا آ گیا، پھر وہ تقسیم کر دیا، تیسرے دن بھی اتنا آ گیا، روز ہی بڑھتا چلا گیا۔ اور کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، مولا تو نے تو زندگی بھر کا ان کا ایک ہی دن دے دیا تھا۔ فرمایا انہوں نے میرے سے سودا کر لیا ہے، اور جو میرے سے سودا کر لے وہ فائدے میں رہتا ہے، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا فضل ملنے پہ، نعمت ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھو اللہ کے جتنے فضل ہیں یہ بھی بہت بڑے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بڑی، اس کا فضل بڑا، لیکن ان تمام نعمتوں کی جان، تمام جتنے فضل ہیں ان سے افضلیت والی نعمت حضور ہے۔ کون ہے؟ تو اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بڑی سے بڑی نعمت پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے پیارے حبیب، مومنوں کو بشارت دے دیجئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے اوپر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی وہ فضل حضور ہے۔ کس طرح فضل ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ دیکھو حضور یوں بھی اللہ کا فضل ہے مومنوں کے اوپر کہ وہ بت پرست تھے، حضور نے آ کے انہیں حق پرست بنا دیا۔ وہ چاند اور ستارہ پرست تھے، نبی پاک آئے تو انہیں ایک خدا کی بندگی اور معرفت نصیب ہو گئی۔ فضل ہے کہ نہیں ہے؟
اور وہ 40 سال تک لڑتے رہتے تھے، جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ حضور آئے، ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ 100 سال تک لڑتے رہتے تھے، قبیلوں کے قبیلے کٹ جاتے تلواروں سے۔ تو حضور آئے تو وہ 100 سال کی جنگیں ختم ہو گئی۔ فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حضور آئے تو بچیوں کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ یہ فضل ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہر ماں باپ کو میلاد منانا چاہیے، ہر بیٹی کو منانا چاہیے کہ بیٹی کو دنیا میں آنا اور زندگی گزارنا نصیب ہوا، ورنہ بیٹیاں تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، بچیاں زندہ درگور کرنا بھی آپ نے چھڑا دیا، ان کی جنگیں بھی ختم ہو گئی، بتوں کی بت پرستی سے بھی ان کو باز رکھا، بلکہ حضور کی تعلیمات کا کرم اور اعجاز یہ ہوا کہ وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے کسی صحابی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر یہ فضل نہ ہوتا، اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ پا جانے والوں سے ہوتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر یہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا تو زیادہ شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے والے ہوتے۔ تو شیطان کی اتباع سے بھی حضور نے بچایا۔ تیسری آیت کریمہ سنو، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو یاد رکھو تم آپس میں جو نرم ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے، کٹھے ہو کے بیٹھتے، فرمایا آپس میں شیر و شکر ہو۔ اب خاندان ملے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ رحمت للعالمین کا صدقہ۔ اور اس نبی نے آ کے بتا دیا کہ گورے کو کالے پر ہے، سیاہ کو سفید پر، ادنا کو اعلیٰ پر، عربی کو عجمی پر ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عرب ہے تو عجم کسی کام کے نہیں، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، صاحب تقویٰ ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، حضور آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور نبی پاک نے ایسے انہیں پرو دیا لڑی میں جیسے تسبیح پروئی جاتی ہے، یا فرما دیا ایسے کر دیا کہ جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہیں ایسے تم سب برابر ہو۔ یہاں زہری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آپ نہیں پڑھنا، ہاں میں پڑھوں گا، کہ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، پڑھو، میں نے کہا آپ نہیں پڑھنا تو اس کا یہ مطلب پکے ہو جا، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، ارے آبرو رکھ لی نبی کے نام نے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے، اور منتشر تھے جو نے یکجا کیا، منتشر تھے جو انہیں یکجا کیا، رحمت عالم کے ایک پیغام نے، رحمت عالم کے ایک
کہ شہر بطحا کی سہانی شام نے، شہر بطحا کی سہانی شام نے، تو پتہ کیا چلا؟ حضور اللہ کی بڑی نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور قرآن کی آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اے حبیبی نے فرما دیجیے اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور یہ خوشی منانا بہتر ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم گھر میں جمع کرتے ہو۔ تو اب خوشی منانے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ اب خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، کو یہ بتا دوں، پارہ ہے 20واں، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر یہ ہے 76۔ اللہ فرماتا کہ خوشی نہ مناؤ، خوشی نہ مناؤ۔ اس آیت میں اللہ حکم دیتا ہے خوشی مناؤ۔ اب کیا کریں گے بھائی، دو باتیں ہو گئی، اور اللہ کی ہر بات ماننی ہے ہم نے، کسی بات کا انکار کریں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ قرآن کی ایک حصے کا بھی انکار نہیں، ایک آیت کا ایک کلمہ بھی انکار کیا تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے خوشی نہ مناؤ، ادھر فرماتا ہے اللہ کا فضل ملنے پہ خوشی مناؤ۔ تو اب اس کے اندر کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو سنو، ایک خوشی ہوتی ہے انسان کی اپنی، ٹھیک ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے خاص۔ جس خوشی سے اللہ نے منع کیا وہ خوشی یہ ہے کہ غرور و تکبر سے، عقل سے خوش ہونا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اپنی دولت پہ ناز کرنا اور اپنے اقتدار پہ ناز کرنا، فخر کرنا، کیونکہ جو غرور و تکبر اور فخر کرے، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبریائی میری چادر ہے۔ غرور و تکبر کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، فخر کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر فخر کروں تو میں خود رب ہوں، میں کر سکتا ہوں ہے۔ اگر تم میں کسی نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور فخرانہ انداز کے اندر چلے تو پھر یوں سمجھو کہ تم نے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ تو اس طرح کی خوشی منانا منع ہے۔ فخر انسان کی، کیونکہ اس خوشی کے اندر انسان کی نظر جو ہے نا اپنے نفس پہ ہوتی ہے، غرور و تکبر کرتا ہے پھر، اور بعض اوقات ناجائز حرکتیں بھی شروع کر دیتا ہے انسان۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گانا باجا، ڈھول تماشے اور بری چیزیں، برے اعمال شروع کر دیتے ہیں کبر میں آ کے۔ غرور و تکبر میں نام نہیں لیتا، کئی بار میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی ہے، تو مجھے آگے سے کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب آپ مسجد تک ہی رہے۔ کہاں تک رہے؟ میں مسجد تک ہی آپ رہے۔ میں کہ اللہ نے مجھے مسجد تک تو نہیں رکھا، اللہ مجھے تو پورے پاکستان میں لیے پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہاں بھی جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو، وہاں بھی کرو، وہاں بھی کرو، قبرستان بھی لے جاتا ہے، مسجدوں میں لے جاتا ہے، مدرسوں میں لے جاتا ہے۔ جب میرے رب نے میرے اوپر حد بندی نہیں کی ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ سمجھانے کو الٹا لیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بھائی طاقت والے ہیں۔ غرور و تکبر کی آ کے پھر دوستوں کہتے ہیں ہاں جی فلاں آدمی کو میں نے بڑا دبا دیا ہے، دبا بات تو بڑا پاورفل آدمی ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا اور پھر اپنے اوپر غرور و تکبر کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، ہنس ہنس کے بتانا، یہ منع کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسی خوشی نہ مناؤ بلکہ اللہ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس خوشی کو منانا ناجائز ہے منع کیا گیا وہ بھی، اب جس خوشی کو منانے کا حکم ہے وہ بھی سن لو۔ تو مختلف خوشیاں ہیں انسان، کچھ ایسی خوشیاں بھی ہیں
کہ اس میں لوگ فتوے بھی نہیں لیتے، تو وہ خوشیاں کرنا جائز بھی ہے۔ خوشیاں کرنا، یہ آج کی جو گفتگو ہے نا، یہ بڑے نقطے ہیں اس کے اندر اگر غور کرو گے۔ میاں ایک خوشی یہ ہوتی ہے، مختلف خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو ہمیں مختلف خوشیوں کے مواقع بھی دیتا ہے کہ ہم خوشی کرتے ہیں، مثلا بچے کی پیدائش کی خوشی، شادی کی خوشی، بچے کے ختنے کی خوشی ہوتی ہے نا، منگنی کی خوشی۔ بعض خوشیاں شخصی ہوتی ہیں، ایک شخص تک، مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بڑا بیمار ہو گیا، اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اتنے میں اللہ کا کرم ہو گیا، اس کی بیماری چلی گئی، اس کو شفا ہو گئی، تو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ اولاد کو بھی خوشی ہوگی، ابا ٹھیک ہو گیا ہے، اماں ٹھیک ہو گئی، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو خوشی ہوگی، ہمارا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے، چاچے کو خوشی، بھتیجا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ان کو خوشی ہے ہی ہے، لیکن جس کو صحت ملی ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ خوشی ایک بندے تک محدود ہے۔ بعض خوشیاں خاندانی ہوتی ہیں، مثلا کسی کی بچے اور بچی کا نکاح ہو، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ گاؤں سے بھی آ جاتے ہیں کراچی کے اندر، بھائی شادی ہے بچے کی، بھتیجے کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، نواسے کی، نواسی کی، تو پورے خاندان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس خوشی کا تعلق ایک خاندان سے، اس پہ بھی کسی نے مجھ سے فتویٰ نہیں لیا حضرت یہ خوشی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، آج تک کسی نے نہیں لیا۔ جو مرضی شادی ہال بک کرا لو، جو کچھ کر لو، لیکن ہم سے کبھی فتویٰ نہیں مانگا مولوی صاحب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، جبکہ خود سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا تعلق ایک خاندان سے ہے، اور یاد رکھو ایک خوشی کا تعلق ایک علاقے سے ہے۔ مثلا ہماری یہ بسم اللہ کالونی ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں کوئی کونسلر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، یا کسی علاقے کا MNA بن جائے، تو سارے ہی اپنا بیچ میں ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ناچ بھی رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بھی فلاں پارٹی۔ تو اس خوشی کا تعلق ایک علاقے سے ہے یا ایک بستی سے ہے، اور ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق پورے ملک سے ہوتا ہے، پورے، یہ میں تقسیم کر کے بتا رہا ہوں تاکہ پھر تمہیں پتہ چلے کہ حضور کی خوشی منانا کیسا مقام ہے۔ تو ملک کا اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، جو پارٹی تنظیم جیت جائے، تو ملک والوں کو اگر بادشاہ اچھا ہو، ملک کا صدر وزیر اعظم اچھا، خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پورے ملک کو ہوگی کہ ہمارا بادشاہ بڑا اچھا، اور لوگ وہ اچھے ہوئے بھی ہیں، اچھے بادشاہ بھی، ان کی رعیت اتنی خوش تھی، وہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بادشاہ کو سلامت رکھ، تو ایسے لوگ بھی۔ نوشیروان کافر بادشاہ ہوئے، کافر لیکن عادل تھا، حضور نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے کہ نوشیروان عادل تھا۔ تو اچھے بادشاہوں کہ عدل و انصاف کی وجہ سے رعیت خوش ہوتی ہے، تو اگر کوئی اچھا بادشاہ بن جائے تو پورا ملک خوش ہوتا ہے۔ تو اس خوشی کا تعلق بھی ایک ملک سے ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آسمان کے نیچے اس زمین پر ایک ایسی خوشی بھی آئی ہے جو عام خوشی بھی ہے۔ یہ صرف ایک انسان نے نہیں منائی، یہ خوشی ایک خاندان نے نہیں منائی، ایک بستی نے، ایک شہر نے نہیں منائی، ایک صوبے یا ملک نے نہیں منائی، یہ بلکہ وہ خوشی ہے جو تمام مخلوقات نے منائی ہے۔ یہ خوشی انسانوں نے بھی منائی، حیوانوں نے بھی منائی، جنوں نے منائی، انس نے منائی، مشرق و مغرب والوں نے منائی، جنوب و شمال والوں نے منائی، بلکہ مکان و لا مکان والوں نے بھی منائی، عرش و فرش والوں نے منائی، جنت کی حوروں نے منائی، جنت کے رضوان نے بھی منائی، جنت کے غلبان نے بھی خوشی منائی، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام نے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ خوشی خود رب العالمین نے بھی منائی ہے۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب حوالہ تو میں نے ابھی چھوڑی نہیں ہے، بات ابھی حوالے ہیں بڑے ہیں۔ تو حضرات محترم آپ جانتے ہیں یہ خوشی کون سی خوشی ہے؟
یہ خوشی تھی سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین تاجدار انبیاء حبیب کبریاء رسالت مآب سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایسی خوشی ہے جو سرور العالمین ہے، یعنی تمام کائنات کو لذت ملتی ہے، اور سنیوں کو تو ملتی ہے کہ وہ زمین کی عید ہے، وہ آسماں کی عید ہے، بولو وہ زمین کی عید ہے، وہ آسماں کی عید ہے، رحمت للعالمین ارے کون و مکان کی عید ہے، رحمتوں کا چاند بن کر جب ہوئے وہ جلوہ کرے، ایک دنیا نے کہا میاں یہ دو جہاں کی عید ہے، ایک دنیا نے کہا یہ دو جہاں کی عید ہے، بھیج کر بزم جہاں میں دی مشیت نے صدا، اے جہاں والوں سنو یہ کن فقا کی عید ہے، اے جہاں والوں سنو یہ کن فقا کی عید ہے۔ اور پھر اور ایک نکتہ بولنے لگا ہوں، اس کو سنو۔ اور پھر خوشیوں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں، عمریں وقت مدت مختصر ہوتا ہے، ایک ساتھ کے لیے ہے، کوئی خوشی دن بھر کے لیے، کوئی خوشی سال کے لیے، وزیر اعظم بن جائے تو 5 سال کے لیے، مگر یہ خوشی جو ولادت باسعادت کی ہے آج 1450 سال گزر گئے، آج تک منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ ساری خوشیاں ختم ہیں، ایک دن ایک گھڑی ایک گھنٹے کے لیے، ایک سال چند سال کے لیے، لیکن فرمایا جب تک خدا کی خدائی ہے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بتاؤں کہ نبی کریم کی ولادت باسعادت کی خوشی ساری کائنات نے منائی، اور یہ مسئلہ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ ایک بات جو کرنے لگا ہوں، یہ جو مسئلہ ہے نا، اس میں بڑی توجہ چاہیے، آپ کی خاص کر توجہ چاہیے۔ سنت کی 5 قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ 5۔ بس یہ 5 چیزیں سمجھ لی نا آپ نے، تو میں کہتا ہوں میلاد کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سنت کی 5 قسمیں، ایک سنت ہے رب العالمین کی، اللہ کی سنت کہلاتی ہے، اللہ کی سنت کہلاتی ہے، اس کے سنت رب العالمین، اور ایک ہے سنت محبوب رب العالمین۔ نمبر 3 ایک ہے سنت انبیاء کرام، سنت انبیاء کرام، اور ایک ہے سنت صحابہ، صحابہ کرام نے جو عمل کیے جو کام کیے اس کو کہتے ہیں سنت۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ اور ایک ہے سنت مسلمین، سنت مسلمین، جو مسلمان اچھا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنت مسلمین۔ اور حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری سنت کے اوپر چلو، میرے خلفاء کی سنت کے اوپر چلو۔ اور 2 سنتیں ایسی ہیں جس میں یہ 5 سنتیں آ جاتی ہیں۔ یہ 5 سنتوں کی تھوڑی تشریح سن لو۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ سنو، مخلوق پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، یہ اللہ کی سنت۔ عدل و انصاف کرنا، اللہ کی سنت۔ مخلوق کو معاف کرنا، اگر معافی مانگے تو ان کو معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ پہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کی سنت ہے کہ بندہ توبہ کرے تو معاف کر دے، بندے کی پردہ پوشی کرنا، مخلوق کو رزق دینا، اور توبہ کرنے والوں کو بخش دینا وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں سنت رب العالمین۔ سمجھ آ گئی ان باتوں کی؟ آپ دوسری طرف چلو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنت، سنت محبوب رب العالمین۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ کسی کا دل نہ دکھانا، معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا،
بے سہاروں کو سہارا دینا، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا، بلکہ ان کو قبائیں دینا، چادریں عطا کرنا، اور کسی پر لعنت نہ کرنا۔ مسلمان کسی پہ لعنت کرتا نہیں۔ اکثر لوگ ایسے چکھا ایسے کہہ دیتے ہیں نا، نہ کیا کرو، ایسے کر کے بھی کہہ دیتے ہیں نہ کیا کرو۔ اور چہرے پہ مارنا بھی منع ہے، حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ چہرے پہ نہ مارا کرو، اللہ نے اس کو اپنے ید قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے ید، استاد پڑھائے تو بچے کو منہ پہ نہ مارے، ماں باپ اگر اولاد کو ادب سکھانے کے لیے مارے تو چہرے کے اوپر نہ مارے۔ نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ کسی پہ لعنت نہ کرنا، ہر چھوٹے بچے کو پہلے سلام کرنا، چھوٹے بڑے کو، اور غلام اور آقا میں ذرا بار بھی فرق نہ کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو 2 سنتیں ہو گئیں۔ تیسری سنت ہے سنت انبیاء کرام۔ ویسے یہ 10 ہیں، بعد میں 8 آئی ہیں، بعد میں 5 آئی ہیں۔ داڑھی رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، مونچھیں کٹوانا یہ بھی سنت، بغلوں کے بال اکھاڑنا یہ بھی، اور دیگر زیادہ بال بھی سنت انبیاء، ناخن کاٹنا یہ بھی سنت انبیاء، مسواک کرنا یہ بھی سنت انبیاء، کھانا کھلانا یہ بھی سنت انبیاء۔ تو یہ 4 سنتیں، 3 سنتیں ہو گئی۔ چوتھی سنت سنت صحابہ کرام ہے۔ سنت صحابہ کیا ہے؟ یعنی قرآن حضور کتابی صورت میں نہیں لائے، صحابہ اس کو کتابی صورت میں قرآن کو لے آئے۔ اور 20 تراویح نبی پاک نے نہیں پڑھی، نہ حکم دیا ہے، فاروق اعظم نے 20 تراویح کی جماعت قائم کی۔ تو یہ سنت صحابہ ہے ہمیشہ۔ اور تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ حضور نے تراویح کے اندر پورا قرآن اس طرح جماعت کے ساتھ، ہاں ویسے آپ جبریل امین سے ہر سال دور کرتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، وہ پیچھے ہو کے سنتے تھے، پھر وہ آگے پڑھتے تھے، نبی پاک پیچھے کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ تو تنہائی کے اندر قرآن پاک حضور نے پڑھا ہے، جبریل نے سنایا، آپ نے سنا، آپ نے سنایا، جبریل علیہ السلام نے سنا، یہ تو سنت ہے۔ لیکن اس طرح جماعت کے ساتھ 20 تراویح کے ساتھ پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت صحابہ۔ اب سنت مسلمین کیا ہے؟ یعنی وہ عمل جو نہ نبی پاک نے کیا، نہ انبیاء سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ نے کیا، نہ ہی یہ لوگ بڑی دلیلیں دیتے ہیں نا، بھئی صحابہ نے یہ نہیں کیا تو تم کیوں کرتے، کہتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب وہ باتیں میں بتانے لگا ہوں جو نبی پاک نے بھی نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، تابعین نے بھی نہیں کی، اور بعد کی باتیں ہیں، لیکن وہ سنت مسلمین کہلاتی۔ کیا ہے یہ 6 کلمے پڑھتے ہو؟ ہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے 6 کلمے؟ نبی پاک نے پڑھے ہیں 6 کلمے؟ کسی صحابی سے ثابت ہے یہ 6 کلمے؟ ایمان مفصل پڑھتے ہو؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کسی صحابی نے پڑھا یہ ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ کسی حدیث سے ثابت بتاؤ ہے؟ کسی صحابی کے قول سے بتاؤ، نہیں ملے گا۔ تو یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل 6 کلمے جو بچوں کو بڑوں کو یاد کرائے جاتے ہیں، بڑوں کو تو ویسے بھول جاتے ہیں، وہ جس دن میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں اس دن سارا راز کھل جاتا ہے کتنے کلمے آتے ہیں۔ مولوی صاحب سارے کے سامنے کلمے نہ سنے، مہربانی ہو گئی ہے، تو وہاں پھر لوگ گھبراتے ہیں۔ تو یہ 6 کلمے قرآن کریم کے اوپر اعراب نہ نبی پاک نے لگائے ہیں نہ صحابہ میں لگائے، لیکن کام اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن پڑھے، عرب پڑھے، عجم پڑھے، جہاں کے رہنے والا پڑھے، اس کو آسانی کے ساتھ قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اعراب لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ناجائز عمل ہوتا، حرام ہوتا، تو اعراب
نہ لگائے جاتے تو پتہ چلا اسلام نے رستہ کھولا ہوا ہے، دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اس لیے من سن سنتاً فی الاسلامی، دین میں جو اچھا رستہ نکالے، دین میں جو اچھا رستہ نکالے اور جس میں خیر کا پہلو ہو، قرآن کی بھی مخالفت نہ ہو، حدیث کی بھی مخالفت نہ ہو اور صحابہ کے اقوال کی بھی مخالفت نہ ہو۔ امام قال الشافعی ہوا فعل المحمود، فرمایا وہ عمل جو قرآن حدیث صحابی کے خلاف نہیں اور اچھا ہے، خیر کا پہلو ہے، فرمایا جو مسلمانوں کے نزدیک محمود ہے وہ اللہ کے ہاں بھی محمود ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں لوگ تو یہ لوگ اس طرح پسا لیتے ہیں اور لوگوں کی عقلیں ایسے پردے پڑ جاتے ہیں، لوگ زیادہ علم والے نہیں ہوتی تو ان کا وار چل جاتا ہے۔ تو میاں نبی پاک نے یہ 30 پارے نہیں لکھوائے ہیں اس طرح ترتیب سے جو اب ہیں، یہ قرآن تمہارے سامنے، صحابہ نے اس طرح نہیں، بلکہ قرآن تو لکھا گیا اس طرح جو ترتیب دیا، آج کل کی جو ترتیب ہے اس طرح نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سنت مسلمین ہے۔ جمعہ کے خطبے کے اندر خلفائے راشدین کا نام لینا نہ نبی پاک نے لیا نہ صحابہ نے لیا، اب خطبوں کے اندر وہ خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے، یہ سنت مسلمین ہے، سنت مسلمین ہے۔ اور نبی پاک نے پکی مسجد نہیں بنائی، صحابہ نے بھی نہیں بنائی، اب پکی مسجدیں بن رہی ہیں تو یہ سنت مسلمین اچھا عمل ہے۔ یہ بڑے بڑے مینارے بنائے جاتے ہیں، مؤذن اوپر چڑھ کے اذان پڑھتا ہے، یہ نہ نبی پاک نے فرمایا عمل نہ صحابہ نے کیا، لیکن سنت مسلمین ہے۔ سنت بھائی اب اتنا تو میں نے آپ کو مواد دے دیا ہے، اب تو آپ کی عقل شریف میں بات آ گئی ہوگی۔ تو سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، سنت رب العالمین، سنت محبوب رب العالمین، سنت صحابہ فرمایا نبی پاک، سنت انبیاء اور سنت مسلمین، یہ 5 سنتیں ہیں۔ اب آؤ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سنو اور ایمان تازہ کرو۔ یاد رکھو نبی پاک کا میلاد منانا اور آپ پہ درود پڑھنا یہ ایسا عمل ہے، اس میں ساری سنتیں جمع ہو جاتی ہیں، ساری سنتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد منایا۔ اب آپ بولو گے کہاں ہے؟ حوالہ دو تو میں قرآن سے پہلے حوالہ دوں گا کیونکہ قرآن کی آیت کا تو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا۔ اب سنو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پارہ ہے 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر 2 مجلسیں کی ہیں۔ کتنی مجلسیں؟ 2 مجلسیں۔ ایک مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی روح کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر جب اللہ نے اپنا ید قدرت پھیرا تو جتنی قیامت تک انسان آنے تھے ان کی ذریت کو نکال دیا، ذریت کو نکال دیا، روحوں کو پیدا کر دیا اور روحیں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ کیا تھا؟ قرآن کی آیت الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اس میں تخصیص نہیں ہے، اس میں ساری روحیں ہیں، مسلمان بھی ہے، انبیاء بھی ہے، مرسلین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، جنہوں نے دنیا کے آگے اندر فتنہ و فساد کرنے تھے، ظلم کی داستانیں رقم کرنی تھی، وہ ساری روحیں حاضر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی، سب سے پوچھا بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہے تو تمام روحوں نے کہا کہ بے شک بلا ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت بابے بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے ان کا عبداللہ، سید زادے المعروف ہیں بلے شاہ، بلے شاہ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت وہ جو اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ آپ کو بھی وہ بات یاد ہے،
شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے۔ اور حضرت عبداللہ سہیل بن عبداللہ تستری وہ کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے۔ بڑے بڑے اولیاء سے سوال کیا گیا، پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا، کہا مجھے بھی یاد ہے۔ وہ وقت نہیں ہے وہ اشعار پڑھوں۔ پاپی بلے شاہ سے پوچھا، کہا حضرت آپ کو بھی بات یاد ہے جو عالم ارواح میں الست بربکم، آپ فرماتے ہیں کن فیکون جدو فرمایا تے اساں بھی کولے ہاسے کالو بلا اسا کنی سنیا تے گنگے ڈورے ناسے ہکلا لا مکان اسادا اتیان بتاں وچ پھاسے، یعنی انسانی جسم کے اندر نفس پلیت پلیت جگیتا تو کوئی اصل پلیت نہ سے، یعنی دنیا میں آ کے انسان ناپاک ہوا گناہوں کی وجہ سے، ورنہ روح تو پاک ہی تھی، روح تو پاک تھی۔ یہ روح جو ناپاک ہوئی ہے، پلیت ہوئی ہے، یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے لیا، پوچھا بلا، سب سے پہلے جس روح نے رب کو رب کہا وہ روح مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ روح مصطفیٰ ہے۔ تو حضور بولے تو تمام کو بولنا آ گیا عالم ارواح کے اندر ہے۔ تو رب کا پتہ نہ چلتا جب تک حضور بولتے نہ، نبی پاک بولے، کیونکہ اللہ کی مشیت بھی تھی ان اور ابا میں پہچانا جاؤں کہ کوئی مجھے رب کہے، مجھے پروردگار کہے۔ اے حبیب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، فرمایا قلت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے تمہارے لیے نہیں، میں نے اپنے لیے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے۔ اور تم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کو نہ بناتا، لولا کلما خلقت السماء، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا کلما اظہرت الربوبیتی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ سب کچھ یہ بہاریں حضور سے ہیں، یہ ساری برکتیں حضور کی وجہ سے ہے، اور یہ خوشیاں بھی نبی پاک کی وجہ سے ہے، اور کائنات بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے معرض وجود میں آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مجلس منعقد کی، یہ تو اللہ کی وحدانیت اور توحید اور ربوبیت کی تھی، اب دوسری مجلس ہے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، تشریح نہیں ہو سکی، ابھی وقت ہو گیا ہے، ترجمہ سن لو پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ مَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ تم کو کتاب بھی دوں گا میں، کلیم اللہ توریت ملے گی، عیسیٰ روح اللہ انجیل ملے گی، داؤد علیہ السلام زبور ملے گی، آدم میں صحیفے نازل کروں گا، شیش تمہارے اوپر بھی، ادریس علیہ السلام تمہارے اوپر بھی صحیفے نازل کروں گا، ابراہیم علیہ السلام تمہارے اوپر بھی صحیفے، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور جس کو کتاب ملے وہ بھی شان والا، جس کو نہ ملے وہ دوسرے نبیوں کی کتابوں کے مطابق شریعت کے اوپر عمل کرے، اپنی امت کو کروائے، یہ حکم دے دیے گئے۔ فرمایا میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، لیکن میرے بھی ایک بات ہے، اس کو ماننا پڑے گا، یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، حکمت دے دوں، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے، میرا تو جن سے باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ رسول نہیں ہے؟ جن سے باتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی نبی نہیں ہے؟ سارے انبیاء ہی تھے، سارے نبی تھے، لیکن بتانا یہ تھا کہ آخر میں جو آئے گا وہ نبیوں کا بھی سردار ہوگا، وہ رسولوں کا بھی سردار ہوگا۔
ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق بھی کرے گا، لتؤمنن بہ، وہ کہے گا توریت بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، صحائف آسمانی بھی حق ہے، انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000 بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے۔ اور پھر فرمایا آخر میں جب وہ تصدیق کرے تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم میرے نبی پہ ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا کام یہ ہے اس نبی کے اوپر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اللہ کا علم، اللہ کی ذات کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ رب کو پتہ نہیں تھا جب میرا محبوب جائے گا تو سارے نبی دنیا سے ظاہری رخصت ہو چکے ہوں گے، رسول جا چکے ہوں گے، بس میرا نبی ہی ہوگا اور کوئی نبی رسول نہیں ہوگا۔ پھر ایمان کیسا، پھر مدد کیسی؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، مفسرین کرام کے ہر نبی اپنے زمانے میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کے گن گائے، ان کی باتیں کرے، ان کا ذکر کرے، تو یہی تو میلاد میاں ہے، نبی پاک کا ذکر کرنا۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر ہے۔ ابھی تو سب سے پہلے جو میلاد منایا اللہ کے بعد آدم علیہ السلام نے، وہ ابھی میں نے بیان ہی نہیں کیا، شیس علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے، یہ تو ابھی بہت سارے موضوعات رہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی نص ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے زمانے میں حضور کا میلاد پڑھا تو کیا فرمایا؟ اس میلاد کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اے میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں میرے بعد آخری نبی احمد آئیں گے۔ زمین پہ نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ احمد ہوگا، اور وہ تمام نبیوں کے آخری ہوں گے۔ تو لوگوں نے، امتیوں نے کہا کہ وہ نبی واقعہ بڑی شان والے ہوں گے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ یہیں سے بیان لے کے چلیں گے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔